بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ کو شب قدر سے ریلیٹڈ کچھ معلومات فراہم کر دوں تاکہ اس رات سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں کہ یہ ہے کیا، اس کا اجر کیا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو میں بات کروں گا اس کا سیکوینس کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کروں گا کہ شب قدر کیا ہے، پھر شب قدر کب آتی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں یہ شب بلا دی گئی، اور پھر اس کا اجر کتنا ہے، اور پھر آخر میں آپ کو کچھ اپنی طرف سے کچھ سجیشنز دوں گا کہ آپ کس طرح تمام تر مصروفیات کے باوجود اس رات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ شب قدر ہے کیا، تو اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو سورہ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ تو اس میں ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ شب قدر کی جو اہمیت ہے اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ 1000 سال سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور پھر اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اللہ کے حکم، اللہ کے احکامات لے کر اور اس کے انتظام کے لیے، اور پھر اس کی مدت یہ ہے کہ یہ صبح یعنی طلوع فجر تک یہ سلامتی ہے۔ اور پھر یہ آتی کب ہے، تو اس کا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک دیکھیں تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں تلاش کرو۔ پھر اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص تمام سال عبادت کے لیے شب بیداری کرے تو وہ شب قدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، انہوں نے یہ بات اس بنا پر کہی کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ تو جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات شب قدر ہوتی ہے اور وہ رات 27ویں شب ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت ابی بن کعب فرما رہے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہے، تو لیکن اس کے علاوہ ہمیں بہت سی اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس عشرے کے مختلف راتوں میں مختلف احادیث سے 23 کا بھی ذکر آتا ہے، 25 کا بھی آتا ہے ذکر، 29 کا بھی آتا ہے، 27 کا بھی آتا ہے۔ اسی طرح میں اگلی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں باقی جو ہے نا وہ راتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مکان جنگل میں ہے، وہاں رہتا ہوں اور وہیں نماز پڑھتا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس رات کے بارے میں بتائیے جس میں اس مسجد میں آؤں، یعنی شب قدر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان کی 23ویں شب میں آؤ آؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ 23ویں شب میں مسجد نبوی میں آؤ اور یہی شب قدر ہے۔ پھر آگے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے ہی صحابہ کو خواب میں شب قدر رمضان کے آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہیں، لہذا جو شخص شب قدر پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو بھائیو دوستو، آپ کے سامنے جو میں نے 4 احادیث پیش کی، ویسے تو بے شمار احادیث اس ٹاپک پہ بہت زیادہ احادیث ہیں، وہ میں آپ سے بیان اگر کرنا شروع کر دوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں نے چند احادیث منتخب کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ 27ویں ہی نہیں بلکہ مختلف احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں اس کا اہتمام کریں، اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جیسا ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ شروع کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شب قدر کو آگے تلاش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرے عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھے اور اصحاب بھی بیٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اس کو اگلے دنوں میں تلاش کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو اصحاب میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے دوبارہ اعتکاف بیٹھیں، کیونکہ شب قدر آخری عشرے میں، اور جو شب قدر کو پانا چاہتا ہے تو وہ اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہم کوشش کریں کہ رات کا جو اکثر وقت ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن پاک میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، تاکہ ہمیں یہ اتنی بڑی آفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ اچھا، تیسرا کویشچن جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلا دی گئی؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اس میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ تو یہاں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اصحاب کے لڑنے کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اٹھا لی گئی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شاید اس میں کچھ تمہارے لیے بہتری تھی۔ تو لیکن اتنا ہمیں ضرور پتہ ہے، جیسے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈو، تو مطلب یہ کہ یہ طاق راتوں میں ضرور ہے، کہ اگر تو ہمیں فکس دن نہیں پتہ تو ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہے کہ آخری طاق راتوں میں، اور جس قدر یہ بڑی آفر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمتیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس نے رکھا ہے، تو اس میں تو ہمیں اگر پورے مہینے بھی عبادت کرنی پڑے تو پھر بھی اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا اجر اس قدر ہے کہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال تو ہم میں کسی کی عمر بھی آج نہیں ہوتی، اور کسی کی عمر ہو بھی تو ہم سب کو پتہ ہے اپنی حقیقت کا کہ ہم کتنی ایک عبادت کرتے ہیں، اور یہاں ایک شب بیداری سے ہمیں جو ہے نا وہ 83 سال کی عبادت کا اجر مل رہا ہے۔ تو آگے چوتھا کویشچن بھی یہی تھا کہ اس کا اجر کتنا ہے۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا ہوا نماز میں پڑھتا، طواف کرتا یا کوئی اور عبادت کرتا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ پھر جب ان مسلمانوں کا عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی وجہ سے اپنے ان فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بنی آدم کو مطعون کیا تھا، اور فرماتا ہے کہ ہے میرے فرشتوں، اس مزدور کے لیے کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہے ہمارے پروردگار، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے اس کے کام کی پوری اجرت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں، تو سنو کہ میرے بندے اور میری بندیوں نے میرا وہ فرض ادا کیا جو ان پر تھا، یعنی روزہ۔ پھر وہ اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف نکلے، دعا کے لیے گڑ گڑاتے چلاتے نکلے۔ قسم ہے اپنی عزت اور اپنے جلال کی، اپنے کرم اور اپنی بلند قدری کی اور اپنی بلند مرتبے کی، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، کہ میں نے تمہیں بخش دیا اور میں نے تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں ہر برائی کے بدلے ایک نیکی لکھ دی ہے۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ مسلمان عیدگاہ سے اپنے گھروں کو اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ حدیث آپ نے سنی کہ کس قدر اس کا اجر ہے کہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جس شخص کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوں اور جس کے بارے میں اتنا اجر ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہے، تو شاید اور ہر وہ شخص جو کہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یوم حساب پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بشارتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ پھر کبھی اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ آخر میں آپ کو کچھ میری طرف سے سجیشنز ہیں کہ آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو دو قسم کے لوگ پائے جائیں گے۔ ایک وہ کہ جو تو گھر پہ ہی ہوں گے، یا تو یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے تو شاید اس وجہ سے، یا اسکولز میں چھٹیاں ہیں، یا ویسے گھر پہ ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ ایزیلی دن کو یعنی فجر ظہر سے پہلے کا وقت اپنے سونے کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر سے عصر کے درمیان کا ٹائم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور رات بھر جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، یا کوئی اور ان کی ڈیوٹی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ فجر کے بعد سے آن ورڈز آفس ٹائمنگز تک اگر 8 بجے بھی جانا ہے تو 3 گھنٹے تب میسر آ جاتے ہیں سونے کے لیے، اور اسی طرح ظہر سے عصر تک بھی سونے کے لیے ٹائم میسر آ جاتا ہے، تو یہ 5 سے 6 گھنٹے آرام سے سو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس رات کی اہمیت کو دیکھا جائے تو اگر ایون کہ آپ کو 1 گھنٹہ بھی سونے کو نہ ملے، اور جس کا ایمان پختہ ہے اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اگر ان پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تو ایون کہ اس کو پورا دن بھی سونے کو ٹائم نہ ملے تو وہ اس رات سے فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ اتنی بڑی آفر ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی آفر آتی ہے کہ جی آج ڈائنرز پہ 50% آف ہے تو چلیں لیٹس گو فار شاپنگ۔ آج جو ہے نا وہ سپوز KFC پہ جی بائی 1 اور گیٹ 1 فری والی کوئی آفر ہے، تو وی رش ٹورڈز دیٹ۔ تو ہم کوئی چھوٹی آفرز بھی ہوتی ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ اس قدر بڑی آفر ہے کہ صرف ایک رات جاگو اینڈ گیٹ دی ریوارڈ آف 83 ایئرس، یعنی اتنا بڑا ریوارڈ۔ تو پھر اس کو کیسے کوئی مسلمان جو ایمان رکھتا ہے وہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو آپ سے یہی التجا ہے کہ اس
رات سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آفر دی ہے، پلیز اس کی بے قدری مت کیجئے، اس کی قدر کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور یہ جو 5 راتیں ہیں، ان میں جاگیے، پوری رات جاگیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، مغفرت مانگیے، اور اس ملک کے لیے، امت کے لیے دعا کیجئے۔ اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو ان سے چھٹکارے کے لیے دعا کیجئے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمیں جو اتنی بڑی آفر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ایک رات جاگنے سے ہمیں 83 سال کی عبادت کا اجر فرمائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے اور پوری امت کے لیے دعا کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ